اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، مسلسل 2 تقریریں آپ حیات کے سلسلے میں سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ایک اور زاویے سے اس فکر کو ترقی دینا مقصود ہے، اور زاویہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو سب سے ضروری شے ہے، جو ضروری کیفیت ہے، وہ ہے یقین۔ یعنی انسان کی اپنی نجی زندگی میں بھی یقین کی بڑی اہمیت ہے، اور یقین بڑی دولت ہے۔ یقین کی ضد ہے شک، اور جہاں انسان شک میں مبتلا ہو تو اس کے لیے زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ عام زندگی میں بھی انسان کو اگر اپنی اولاد پر یقین نہ ہو، بھائی پر یقین نہ ہو، خاندان پر یقین نہ ہو، ملازم پر یقین نہ ہو، اطراف و اکناف پر یقین نہ ہو، ہمسائے پر یقین نہ ہو، ماحول پر یقین نہ ہو، تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر آن ہول میں مبتلا رہتا ہے۔ دیکھیے، میں نے خوف کا لفظ استعمال نہیں کیا، ہول میں مبتلا رہتا ہے۔ ہول اس کو کہتے ہیں کہ آگے بڑھوں یا پیچھے ہٹ جاؤں، داہنے جاؤں کہ بائیں جاؤں، چل پڑوں کہ رک جاؤں۔ یقین انسان کو اس شک کے دھندلکے سے ہٹا لیتا ہے۔ اسی لیے جب آغاز قرآن ہوا تو سب سے پہلے اسی پر توجہ دی گئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب شک نہیں ہے تو پھر اب جو ترقی ہے، اس کے بعد انسان اپنی افکار میں، اپنی سوچ میں، اپنے مطالعے میں، اپنے حصول علم کے مدارج میں، اب چاہے فلسفہ لے آئے، علم الکلام لے آئے، اور دیگر مباحث لے کے آئے، اور اس کے بعد اس میں ترقی کرتا چلے، پھر دین کا علم حاصل کرے، بلکہ دین کا نہیں، ادیان کا علم، دین کی جمع، مختلف دینوں کا علم اگر حاصل کرے، اور اس کے بعد تقابلی جائزہ لے کر کسی ایک دین پہ رک جائے۔ مجھے اور ادیان سے تو غرض نہیں ہے، مجھے کام ہے فقط اسلام سے۔ میری گفتگو کا مرکز اسلام ہے اور ادیان نہیں ہے، اس لیے کہ خود ذات واجب نے جس کو منسوخ کر دیا ہو، جن کتابوں کو منسوخ کر دیا ہو، ان کتابوں پر صرف حوالے کے اعتبار سے تو گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ان کتابوں کو مرکز نہیں بنایا جا سکتا۔ مرکز قرآن ہی ہے، اور قرآن، اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، اب چونکہ ہم قدر کی راتوں میں داخل ہو رہے ہیں، جو نزول قرآن کی راتیں ہیں، شبۂ نزول قرآن ہے، اس لیے میں اب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے، ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ ہم شاید اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ اس کی پوری اہمیت سے واقف ہو جائیں، لیکن قرآن اگر آج ہم پوری طرح سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، قرآن کہیں جا نہیں رہا ہے، ہم آج سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن قرآن نور ہے، قرآن حکمت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن کریم ہے، قرآن خزانہ علم ہے، اور آپ طبیان ہے قرآن، کہ جہاں ہر چیز کا حال کھلا کھلا موجود ہے۔ انہی ایام میں، انہی شبائے رمضان کی آخری شبوں میں حکم یہ ہے کہ تلاش کرو شب قدر کو۔ کوئی ایک مخصوص نہیں، یہ صحیح ہے کہ علماء نے ایک رات کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن تمام طاق راتوں میں اس کو
تلاش کرنے کا حکم ہے شب قدر کو، اس لیے کہ ذات واجب یہ چاہتا ہے کہ یہ تلاش آپ کو کہیں نہ کہیں قرآن فہمی کی طرف لے جائے۔ قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، قرآن کا سننا ثواب ہے، قرآن کا دیکھنا ثواب ہے، قرآن کا ترجمہ کرنا ثواب ہے، قرآن کی تفسیر کرنا ثواب ہے، قرآن کو بحیثیت حکم الہی سمجھ کر پڑھنا تو بہت بڑا ثواب ہے، قرآن کو ماضین کے واقعے کے اعتبار سے اس کو ایک تاریخ انسانیت سمجھ کے پڑھنا وہ بھی ثواب ہے، قرآنی ادب کو، قرآن کو ادب سمجھ کر کہ قرآن کا ادب کیا ہے ثواب ہے، قرآن کی شان نزول کیا ہے ثواب ہے، قرآن کو وحی ربانی سمجھنا ثواب ہے، قرآن کو وحی ربانی کا تعقل سمجھ کے اس میں تعقل کو تلاش کرنا ثواب ہے، قرآن کے آیات کے اندر کائنات کے رموز کو ڈھونڈنا ثواب ہے۔ یعنی قرآن ہر پہلو سے ثواب ہی ثواب ہے، قرآن ہر پہلو سے انسانیت کے لیے ایک روشن مینار ہی مینار، ایک ایسی روشنی جس کو کبھی دشمن کی پھونکوں نے بجھا نہیں سکتا، کوئی ترمیم کر نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ خود ذات واجب نے کیا ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ ایسے میں جب آپ قرآن کے بعد حصول علم دین کی منزلوں میں داخل ہو جائیں تو یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دین میں یا تو سب کچھ لو یا سب کچھ چھوڑ دو، یعنی جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹیک دا ہول اور لیو دا ہول، پورا لو یا پورا چھوڑو۔ احکام اسلام میں، احکام قرآن میں یا تو انسان پورے کا پورا قبول کر لے یا پورا کا پورا رد کر دے، اس کی مرضی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، قبول کرتے ہو تو پورا قبول کرو، نہیں قبول کرتے ہو تو پورا مت کرو۔ یہ نہ ہو کہ کچھ حصے کو قبول کیا، کچھ حصے کو رد کر دیا، کچھ احکام کو قبول کر لیا، کچھ احکام کو رد کر دیا۔ شاید میں نے انہی ایام میں یہیں آپ سے مخاطبت کے دوران یا کہیں اور خطاب کرتے ہوئے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ دین اور دنیا کی کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے، کوئی جغرافیکل لمٹس نہیں ہیں کہ یہاں سے یہاں تک دین ہے اور یہاں سے یہاں تک دنیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس حیات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس حیات کے صرف دو ہی پہلو ہیں، دو، اثبات و نفی، مثبت و منفی، ہاں یا نہیں، یہی دو پہلو ہیں۔ ان دو پہلوؤں سے ہٹ کر انسان کی زندگی کا کوئی تیسرا پہلو نہیں ہے۔ ویٹو پاور، نیوٹرلائزیشن، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، انسان کی زندگی میں یہ پہلو کبھی نہیں آتے۔ انسان کی زندگی میں خود اس کی اپنی ذات کے لیے صرف دو ہی پہلو ہیں، ہاں نہیں، ہاں نہیں، میں یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ پڑھوں گا، یہ نہیں پڑھوں گا، یہ کھاؤں گا، یہ نہیں کھاؤں گا، یہ پہنوں گا، یہ نہیں پہنوں گا، یہ ہاں نہیں، ہاں نہیں، ہاں نہیں، انسان کو اس کے بلوغ عقل سے لے کر موت تک لے جاتی ہے۔ ایک موت میں اختیار نہیں ہے انسان کا کہ میں ایسا مروں گا، ایسا نہیں مروں گا، اس لیے کہ موت غائب ہے، اس کا اختیار نہیں ہے انسان کا۔ لیکن اس کے ہر فعل میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے، جب خود آپ اپنی زندگی پر توجہ فرمائیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ آپ نے ساری زندگی میں یہی کیا، یہ میں کروں گا، یہ میں نہیں کروں گا، یہ میں پڑھوں گا، یہ میں نہیں پڑھوں گا، یہ کام مجھے پسند ہے، یہ مجھے ناپسند ہے۔ یہ آپ کی پسند اور ناپسند، یہی پسند اور ناپسند اگر آپ کی اپنی مرضی کی تابع ہے تو یہ دنیا ہے، اور اگر یہی پسند اور ناپسند
مرضی مولا کی تابع ہے تو یہ دین ہے. لیکن یہاں دین میں مجبوری یہ ہے کہ یا آپ دین کو پورا قبول کریں یا پورا چھوڑ دیں. یہ نہیں کہ میں یہ احکام کو قبول کرتا ہوں، ان احکام کو قبول نہیں کرتا. یوں نہیں کہ یہ احکام پر عمل آوری مجھ سے ممکن ہے، ان احکام پر عمل آوری مجھ سے مشکل ہے، میں یہ نہیں کروں گا، اس کو چھوڑ دینے میں کیا قباحت ہے، یہ افکار رفتہ افکار ہیں، یہ قدیم زمانے کے افکار ہیں، یہ افکار ہماری سمجھ میں نہیں آتے، یہ آیتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اس کے بجائے یوں کر لوں تو کیا ہو، ایسے کر لوں تو کیا ہو، اس کے بجائے ایک اور یہ کام کر لوں تو کیا ہو. نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکنات میں سے نہیں. ایک عجیب فکر چلی ہے کہ دیکھیے، تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ یہ فکر اس طرح سے چلے کہ دین، اس کے اصول اور اس کے فروع، اصل یعنی جڑ، روٹ، فرع شاخ کو کہتے ہیں. آپ تو جانتے ہی ہیں کہ دین میں اصول دین بھی ہیں، فروع دین بھی ہیں. اصل دین بھی ہے، اصول بھی ہیں، اس کے فروع بھی ہیں. جب اصول و فروع کے مسائل میں آپ آئیں تو یہ ایک زنجیر ہے، اٹ از اے چین. یہ ایک زنجیر ہے، اس کی مختلف کڑیاں ہیں، احکام کی مختلف کڑیاں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں سے کسی کڑی کو نکال کر الگ کر دیں، تو پھر تو ساری زنجیر بکھر جائے گی. یہ احکام کا ایک سلسلہ ہے. انسانی حیات میں احکام کا ایک سلسلہ ہے، اس کا ایک دوسرے سے ایک ربط ہے. حلال و حرام میں ایک ربط باہم ہے کہ جس چیز کو منع کر دیا وہ حرام، جس چیز کو منع نہیں کیا وہ حلال، جس کی اجازت دے دی وہ حلال، اور جس کے لیے منع کر دیا وہ حرام. اب یہ بات ممکنات میں سے نہیں ہے کہ دیکھیے، پوری نظام کائنات میں ایک سسٹم ہے، پوری کائنات کا اپنا ایک سسٹم ہے. کائنات کوئی ایک اکیلی زمین کا نام نہیں ہے، ان گنت سیارے ہیں، ان گنت ستارے ہیں جو اپنے اپنے مقام مقرر پر، وقت مقرر پر، اپنی اپنی حرکت میں اپنے اپنے مقام پر موجود ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چاند کو ہٹا لیا جائے اس نظام سے، ایک سورج کو ہٹا لیا جائے اس نظام سے، ایک پلانٹ کو ہٹا لیا جائے اس نظام سے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر ایسا ہو جائے، نظام قدرت میں سے کوئی ایک چیز ہٹ جائے، تو کیا یہ کہکشاں، یہ گیلیکسی، یہ کائنات باقی رہے گی؟ کائنات میں ہر چیز ایک دوسرے سے مربوط ہے. میرے سننے والے بڑی اعلیٰ سماعت کا ثبوت دے رہے ہیں، اور مجھے مسلسل ٹیلی فونز بھی آ رہے ہیں اس سلسلے میں. آج میں اس سلسلے میں آپ سے ایک نازک بات کہنا چاہتا ہوں. اب چونکہ میرے پاس تقریریں کم ہیں، میں آپ کے فہم پہ پورا بھروسہ کرتا ہوں. ایک نازک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ کائنات اتنی مربوط ہے، ایک دوسرے سے پیوست ہے، ایک دوسرے سے اتنی لنکڈ ہے کہ اگر شاخ سے پتا ٹوٹے تو تارے میں جنبش ہو جائے. بظاہر سننے میں آپ کو یہ بات تھوڑی سی عجیب محسوس ہو رہی ہے، لیکن جس قدرت پروردگار نے تخم سے پودا پیدا کیا، زمین نے مزاحمت کی، تخم کی، بیج کی. حیات کی گفتگو کر رہا ہوں میں، نبات کی بھی حیات ہے. ایک تخم کو زمین میں بو کر اس پر مٹی ڈال دی گئی، مٹی مزاحمت کر رہی ہے، لیکن تخم اس مزاحمت کو ہٹا کر زمین کا سینہ چیر کے جب بلند ہوتا ہے تو کونپل پھوٹتی ہے. یہ کونپل بڑی، پودا ہوا، یہ پودا بڑھا، شجر بنا. اب برگ و بار بھی ہیں، پتے بھی ہیں، پھول بھی ہیں، کلیاں بھی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا
کہ جب پھول کھل جائے تو پھول کی ہر پنکھڑی میں ایک نس ہے جسے رگ گل کہا جاتا ہے۔ اردو میں اسے رگ گل کہتے ہیں۔ رگ گل میں ایک سیال دوڑ رہا ہے، جیسے انسان کے بدن میں خون کی روانی ہے، ایسے پھول کی پنکھڑی میں، رگ گل میں ایک سیال کی روانی ہے جو اسے شاداب بھی رکھتا ہے اور جو اسے مرجھا بھی دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے لطف بھی ہے اور تھوڑا سا میں رکتا بھی ہوں۔ ہوا سے بڑھ کر کون منافق ہوگا جو صبح دم کلیوں کو چوم کر جگہ بھی دیتی ہے اور شام ڈھلے اپنے تیز ناخنوں سے ان کو نوچ کر رزق زمین بھی کر دیتی ہے۔ پھول کی زندگی کتنی، کلی کھلی، غنچہ بنی، غنچہ بنا، پھول، غنچہ کھلا، پھول بنا، اور پھول کبھی کسی صحرے کے بیچ گند گیا تو تقدیر پر اترایا، اور کبھی کسی جنازے کی بھینٹ چڑھ گیا تو پھر وہ بھی اس کی اپنی تقدیر تھی۔ مگر اس پھول کو کیا کہیے کہ جس کی تقدیر میں نہ کسی کا صحرا تھا، نہ کسی کا جنازہ تھا، نہ کسی کی قبر تھی۔ یہ ہے مقدرات، مگر زندگی تو زندگی ہے۔ جوش ملیح آبادی نے ایک عجیب ربائی کہی کہ غنچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، بس ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے۔ غنچے نے کہا ہنس کے چمن میں بابا، یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے۔ یہ ہے حیات، یہ ہے حیات، بڑی مختصر سی ہے حیات۔ کائنات کی پوری زندگی کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری حیات بہت مختصر ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس پورے نظام سے جہاں مقدر کر دیا ہے ہر چیز کا، اس مقدرات میں سے کسی وجود کو ہٹا لینے کے بعد نظام شمسی کا باقی رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جسے سرکار رسالت نے حرام قرار دیا ہے، یہ شریعت اس ذات عالم مرتبت کی شریعت ہے جس کی مرضی اس کی اپنی مرضی نہیں ہے، جس کی مرضی مرضی الہی ہے، جس کی مرضی مشیت اعزتی۔ اس نے حرام نہیں کیا، خدا نے حرام کیا۔ اس نے حلال نہیں کیا، خدا نے حلال کیا۔ انہوں نے حلال نہیں کیا، خدا نے حلال کیا۔ خدا یہ چاہتا تھا۔ اب جو کچھ ہوا، جو علم ذات واجب نے نبوت کو دیا، اس علم میں شے کو دیکھا، شے کی ماہیت کو دیکھا، اس کے پورے اجزاء ترکیبی کو دیکھا، اس کے اثر کو دیکھا، پھر انسان کے پورے وجود کو دیکھا، اس کے پورے سسٹمز کو دیکھا، اس کے عصبی نظام کو دیکھا، اس کے لہو کی روانی کو دیکھا، اس کے بدن کی ساختیات کو دیکھا، ایک ایک بوند لہو کی کتنے خلیے ہیں اس کو دیکھا، کہاں علالت ہے وہ دیکھا، کہاں صحت ہے وہ دیکھا، صحت بدن کو دیکھا، علالت بدن کو دیکھا، علالت بدن کو دیکھا تو تریاق بتلایا، صحت بدن کو دیکھا تو حدود قائم کی، اخلاقیات کو دیکھا تو حدود قائم کی، معاشرے کے اعتبار سے حدود بنائے، رہن سہن میں زندگی کے آداب بتلائے، کر کے بتلایا، صرف زبان سے نہیں، کر کے بتلایا، ہر قدم پہ کر کے بتلایا۔ اور اس کے بعد کہا کہ پورے نظام میں جو مخلوقات ہیں ان پورے مخلوقات پہ نگاہ رکھ کے کہا کہ یہ مفید ہے، یہ مضر ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک بہت اہم جملہ، اور اس جملے میں میں نہیں چاہتا اس جملہ ادا کرنے کے بعد اس جملے کی میں شرح کروں، میں نہیں چاہتا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کی شرح خود آپ کریں۔ اگر کل بوقت اشاعت دین
سرکار رسالت مآب نے کسی چیز کو انسان کے لیے حرام قرار دے دیا تھا تو آج کسی کو جرأت نہیں ہونی چاہیے یہ کہنے کی کہ یہ اس وقت حرام تھا، وہ دور ایسا تھا، وہ ماحول ایسا تھا، وہ اطراف و اکناف ایسے تھے، وہ لوگ ایسے تھے، اس لیے اس چیز کو حرام قرار دیا۔ آج ترقی یافتہ دور ہے، اب وہ حرام حلال ہو چکا تو یہ پسندیدہ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ شریعت محمدی جس طرح سے قرآن ابد تک جا رہا ہے، اسی طریقے سے شریعت محمدی بھی ابد تک جائے گی۔ اس میں خلل ممکن نہیں ہے، اس میں انحراف ممکن نہیں ہے، اس میں کسی کا دخل ممکن نہیں ہے۔ آپ فتویٰ جاری کر لیں لیکن فتویٰ بنیاد کرے سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا فہم پیش کریں۔ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس طرح کل تک کے جو حرام تھا وہ آج حلال ہو جائے، کل تک کے جو حلال تھا وہ آج حرام ہو جائے۔ دیکھیے مجھے تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑتی ہے، الفاظ کی بہت زیادہ نگرانی بھی کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ جینوں کو۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کا ایک دستور ہے، اس کے قوانین بھی ہیں، یہ مسلم ہے۔ اگر آپ کو اس ملک میں رہنا ہے تو آپ کو اس دستور کی پابندی کرنا ہے، ان قوانین کا احترام کرنا ہے، یہ بات طے ہے۔ لیکن اگر یہ قوانین، ان قوانین میں سے کوئی قانون، اس دستور میں سے کوئی دستور اگر شریعت محمدی سے ٹکراتا ہے، بے شک آپ قانون اور دستور کا احترام کریں، لیکن اگر شریعت محمدی سے ٹکراتا ہے تو اس وقت آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ شریعت کا خیال کریں۔ بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، اس کے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب یہ کہ کس فقہ میں یہ جائز ہے اور کس میں نہیں ہے اور کس طرح سے ہونا چاہیے، یہ علماء کا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اس پر علماء غور کریں۔ لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جس کو ذات ختمی مرتبت نے حرام قرار دے دیا وہ قیامت تک کے حلال نہیں ہوگا۔ شاید انہی دنوں کی کسی تقریر میں میں نے یہ بات کہی تھی، لیکن آج خود میں اپنی ہی تقریر سے اس جملے کو مستعار لے کے آپ کی خدمت میں پیش کیا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد دیکھو رخ بدلوں تقریر کا اور اس کو ایک انتہا پہ لے جاؤں۔ جملہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں بہت سارے جانوروں کو حرام قرار دیا، اس میں سے ایک بدصفت جانور ایسا بھی ہے جس کو قطعی حرام قرار دیا۔ آپ جانتے ہیں، احتیاطاً آپ اس کا نام بھی نہیں لیتے، کسی انسان کو اس جانور کے نام سے پکاریں تو وہ اس کے لیے گالی بن جائے، یعنی انتہائی نجس جانور۔ اور وجہ کیا؟ وجہ ہم کو پوچھنے کی جرأت نہیں ہے، تاب نہیں ہے، مجال نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ لیکن جب سائنسی ترقیات آگے بڑھتی ہیں اور دنیا مصروف ہے وجوہات کو جاننے میں، علم کی ترقی ہے، علم سے روکا نہیں ہے، جہاں روکے۔ دیکھیں جب مائکرو بایولوجی نے اس کا انالائسس کیا تو پتہ یہ چلا کہ خنزیر میں، اس جانور میں یورک ایسڈ بدرجہ اتم پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک تو وہ جوڑوں کے درد میں مبتلا رہتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک بدصفت ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ یوں تو جانوروں کے درمیان رشتوں کا احترام نہیں ہے، لیکن اس کا گوشت کھانے والے حرام رشتوں کا خیال نہیں رکھتے۔ آج آپ مغربی ممالک کو دیکھیں، انتہائی مشرقی ممالک کو دیکھیں، میرا مطلب فار ایسٹ اور فار ویسٹ سے ہے، ان کو دیکھیں کہ جہاں ان کو رشتوں میں احتیاط کی تمیز نہیں ہے، جس بے غیرتی کا
بے حیائی کا مظاہرہ ہے، وہ کن کن اثرات سے ان کے وجود میں پہنچا ہے، اور پھر اس کے بعد توارث نسلی میں نسلاً بعد نسل، قبیلاً بعد قبیلین، جیلاً بعد جیلین، کس طرح سے ان کی نسلوں میں پہنچتا جا رہا ہے، یہ طیب نہیں ہے۔ میں گفتگو کر رہا ہوں حیات طیبہ پر، یہ تیسری میری تقریر ہے، یہ طیب نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ اگلی تقریر میں شاید اس کو کچھ کھول کے عرض کر سکوں، لیکن آج کی حد تک میں چاہتا ہوں کہ یہ بات پیش نظر رہے کہ ہر انسان کا ایک رخ حیات ہے، اس کی زندگی کا ایک ڈائریکشن ہے، ایک رخ حیات ہے، اور وہ رخ حیات یوں ہے کہ اگر اس کی فکر، انسان زندہ ہے تو اس کی فکر بھی ہے، اگر اس کا رخ حیات مادیت کی طرف ہے تو اس کا انجام بھی مادہ، اس کی فکر کا انجام بھی مادہ۔ انسان کا رخ حیات اگر مال و دولت کی طرف سے ہے، اسمار کی طرف ہے، باغات کی طرف ہے، ملک و مال کی طرف ہے، اقتدار کی طرف ہے، اس کی ساری فکر اگر وہی سب کچھ ہے، میٹیریلسٹک اس کی فکر ہے، تو وہ اس کی زندگی قابل تذکرہ نہیں ہے، وہ کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں ہے، وہ چلتی پھرتی ایک لاش ہے، دوڑتی ہوئی میتیں ہیں۔ جیسے رونق حسرت بازار الٹ کر دیکھو، پردہ رونق بازار الٹ کر دیکھو، حسرتیں دوڑتی ہیں بھیس میں انسانوں کے۔ مادیت پسند انسان اگر ان کے رخ حیات فقط مادہ ہے، ایسے لوگ ہیں، آپ نے خود نام سنا ہے ان کا، آپ نے پڑھی ہے ان کی تھیئریز۔ کیا خیال ہے آپ کا آئنسٹائن کے تعلق سے؟ کیا خیال ہے آپ کا ابھی جو وہ سائنٹسٹ مرا ہے جس نے بلیک ہول کو دریافت کیا تھا، اسٹیفن ہاکنگ، کیا خیال ہے اس کے تعلق؟ یہ خدا کے وجود کا قائل نہیں ہے، حالانکہ جملہ بے ربط ہو رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے خوگر اگر قرآن کو غور سے پڑھیں، تعلیمات اسلامی کو غور سے پڑھیں، ترقیات اسلامی کو غور سے پڑھیں، تو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے بلیک ہول ہم نے دریافت کیا۔ ایک جملے میں بلیک ہول کو بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں، رخ حیات ہی سے مسلسل کروں گا اپنی اگلی تقریر کو میں، لیکن ایک جملہ میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ جب یہ کائنات میں پہاڑ ریزوں کی طرح اڑ جائیں گے، سمندر جھاگ بن کے اڑ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائیں گے، یہ زمین زلزلے کی صورت میں بکھر جائے گی، تناور درخت اکھڑ جائیں گے، اور مائیں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر پناہ کی تلاش میں نفسا نفسی کے عالم میں نکل پڑیں گی۔ اس وقت جب سورج ایک سیاہ حلقہ بن جائے گا، بجھ جائے گا یہ سورج کا چراغ، اور وہ ایک حلقے کی صورت اختیار کر لے گا، جب زمین سے میتیں اٹھائی جائیں گی تو وہ روحیں جو نیک ہیں، جن کا رخ حیات خالق کی طرف تھا، اس کے درمیان سے یوں گزر جائیں گی جیسے ان کو علم نہ ہو۔ اتنی سی بات ہے، غور طلب بات، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ مادیت انسان کو کچھ نہیں دیتی، مادہ پرست یوں ضائع ہو جاتے ہیں کہ جیسے کوئی چیز تھے ہی نہیں، اور انسان مر جائے تو اس کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے، یہ میں آپ سے کل کی تقریر میں عرض کروں گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، قدر کی راتیں آپ پر برکتیں نازل کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔